السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ویڈیو صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے مقدس بارگاہ تک لازمی پہنچا دیا جائے۔ یہ ان کے لیے خاص ہے اور عوام اہل سنت کے لیے بھی بہت ضروری اور خاص بات اس میں موجود ہے جو ابھی زیادہ چل رہا ہے۔ اصل میں بات دراصل یہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا سوچ یہ بنا لیے ہیں کہ امیر اہل سنت یعنی مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے کچھ بھی بات آئے، اچھا آئے یا برا آئے، ان کا ہمیں رد کرنا ہے۔ ہاں، یہ ذہن ان لوگوں نے بنا لیا، چاہے وہ اپنے آگے نام کے آگے میں صوفی لگا یا مفتی لگا، یہ ان کا میٹر ہے۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں، میں بتاتا ہوں اصل ابھی چل کیا رہا ہے، کیا یہ لوگ کیوں فتنہ پھیلا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں، سنیوں کو جھگڑا رہے ہیں، سنیت توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ اہل سنت سے ایک طرح سے غداری بولوں یا کیا بولوں ان لوگوں کو، پتہ نہیں کیا دشمنی ہے، یا تو مسئلہ وہ نہیں سیکھیں، مسئلہ انہیں سمجھ نہیں آیا، یا پھر ان کا رد دعوت اسلام یہی ایک مقصد ہوگا۔ اور یہ آگے تو دیکھنا نہیں ہے یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، بس دو مقصد میں کچھ مقاصد ہوگا ان کا، ایک یہ ہو سکتا ہے یہ صرف رد ہی کرنا مقصد ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ میں وہ مسئلہ بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کو، وہ ویڈیو میں ابھی اس میں ڈالوں گا، وہ ویڈیو ابھی آپ لوگ دیکھیں گے۔ تمام عوام اہل سنت خود فیصلہ کریں گے کہ حقیقت ہے کیا، مسئلہ دراصل ہے کیا، احادیث میں اس کا کیا ذکر ہے، حدیث پاک میں اس کے متعلق ہے کیا، وہ خود اب اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے اور سمجھے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے میرے پیارے عوام اہل سنت، کچھ تقریباً 4 سے 5 سال پہلے امیر اہل سنت نے یعنی کہ مولانا الیاس عطار قادری نے ایک مدنی مذاکرہ تھا یا پھر کچھ ان سے سوال ہو رہا تھا، ان میں انہوں نے فرمایا تھا کہ لیڈیز کا چپل مرد یا مرد کا چپل لیڈیز نہیں پہن سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ باتھ روم میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی چپل ہوتا ہے جو سب لوگ استعمال کرتے ہیں اور یہ گناہوں کا سلسلہ رہتا ہے، حالانکہ یہ حدیث پاک۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد آگے میں بتاتا ہوں۔ اچھا 1 منٹ، یہ ویڈیو جب دیکھے تو غور کیجیے گا، اس میں امیر سنت نے یہ تھوڑی کہا کہ کامن چپل ہو تو پہنے تو گناہگار ہو، لفظ کامن بھی نہیں کہا انہوں نے۔ کامن چپل پہننے کا الگ مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا، ذہن نصیح کر لیجئے۔ 2 مسئلہ آ گئے، ایک کامن چپل پہننے کا اور دوسرا جو کامن نہ ہو، جو خاص لیڈیز کا ہی ہو اور جو خاص مرد کا ہی ہو۔ تو لیڈیز کا مرد کا لیڈیز کا پہننا چپل یہ الگ مسئلہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے، اور جو کامن چپل ہے اس کو پہننا جائز ہے۔ تو وہ کلپ میں چلا رہا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ امیر سنت نے کیا فرمایا ہے۔ بعض اوقات بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ استنجا خانے میں، لیٹرین میں، گھر کے واش روم میں ایک چپل کی جوڑی ہوتی ہے، اب وہ چاہے مردہ نہ ہو چاہے زنانہ ہو، لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، یہ سب گھر والے اسی کو پہن کے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر وہ جینٹس کی چپل ہے مردوں کی تو عورت پہنے گی تو یہ گناہگار ہوگی۔ عام طور پر دونوں ہی اصناف ہوتی ہیں، دونوں ہی قسمیں ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں عورت بھی ہوتی ہیں، ماں بہنیں بھی ہوتی ہیں، بچوں کی امی بھی ہوتی ہے، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب، تو ایک مردانہ چپل ہونی چاہیے واش روم میں، ایک لیڈیز چپل ہونی چاہیے، 2 جوڑیاں ہونی چاہیے، ہر ایک اپنے اپنے چپل پہن کر استنجا خانے میں جائے۔ یہ بہت اہم مدنی پھول ہے، اس کو سب اپنا لیجئے، ورنہ کئی گھروں میں اس طرح نادانستہ گناہ ہو رہا ہوگا، ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پہ امیر سنت نے یہ نہیں فرمایا کہ کامن چپل پہننے سے گناہگار ہوگا، یہ نہیں فرمایا انہوں نے۔ لیکن یہ ویڈیو سننے کے بعد ہمارے صوفی باصفا مفتی صاحب، کلیم صاحب، حنفی صاحب، رضوی صاحب کیا جواب دیتے ہیں، آئیے وہ بھی سن لیجئے۔ اس کے بانی مولانا الیاس قادری ہیں، تو انہی کی زبانی ایک مسئلہ سننے ملا ویڈیو میں، غالباً 5-10 سال پرانا ہوگا، چونکہ سبز عمامہ شریف پہنے ہوئے ہیں۔ تو ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ گھر کے باتھ روم میں اگر جینٹس کی چپل رکھی ہوئی ہو، لیڈیز پہن لے، یا لیڈیز کی چپل ہے جینٹس پہن لے تو کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر جینٹس کی چپل ہے لیڈیز پہن لے تو گنہگار ہوگی، اور اگر لیڈیز کی چپل ہے جینٹس پہن لے تو وہ گنہگار ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ مجتہد بننے کے چکر میں اور کچھ نیا کرنے کے چکر میں شرع شریف کی نزاکتوں کو کیوں نہیں ملحوظ رکھتے ہیں۔
اور دوسری بات وہ جو صاحب نے ارشاد فرمائی کہ اگر باتھ روم میں مرد کی چپل ہو لیڈیز پہن لے تو گنہگار ہو جائیں گی، ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا وہ حکم لگا رہے ہیں تو فقہ کا کون سا جزیہ ان کے ہاتھ لگ گیا؟ اس میں تشبہ بالرجال والی کون سی بات ہو گئی؟ کوئی باتھ روم میں جاتا ہے تو کیا وہ سفر پہ جاتا ہے، سیر سپاٹے کے لیے جاتا ہے، بازار میں سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، دور و دراز کے مقام پہ جاتا ہے؟ باتھ روم کی چپل ایسی کامن چپل ہوتی ہے جس کو سب پہن سکتے ہیں، وہ کوئی خاص مردوں کا جوتا نہیں ہے کہ اگر عورت پہن لے تو یوں کہا جائے گا کہ اس نے مردوں سے مشابہت کی۔ اگر وہ خاص مردوں کا جوتا ہوتا تو تشبہ بالرجال کا الزام آ سکتا تھا، اگر خاص عورتوں کی سینڈل ہوتی اور مرد استعمال کرتا تو تشبہ بالنساء کا الزام اس پر آ سکتا تھا کہ اس نے عورتوں سے مشابہت کی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی چپل الگ رکھی جائے، مردوں کی الگ رکھی جائے۔ تو میرے بھائیو، آپ نے سنا صوفی کلیم حنفی صاحب کا یہ کلپ کیا فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے ان کا جو یہ فرمان ہے نا، ان کا فرمان سے ان کا مقصد ظاہر ہو رہا ہے۔ دلی مقصد تو جان نہیں پاؤں گا میں، یہ کوئی ولی ہی ہوگا جو ان کا دلی مقصد جانے، لیکن ان کی جو زبان سے جو باتیں نہیں کر رہی ہے یہ ہر جی شعور سمجھدار شخص سمجھ سکتا ہے ان کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے اگر اب بھی آپ نہیں سمجھے تو میں سمجھاتا ہوں تفصیلاً، توجہ سے سنیے میری بات، انشاءاللہ بخوبی آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے ابھی جو کلپ چلایا تھا نا میں صوفی کلیم حنفی صاحب کا، آپ نے سنا تو شروع میں انہوں نے امیر اہل سنت کا بات کو، جو مسئلہ انہوں نے بتایا تھا اس کو انہوں نے رد کیا۔ اس طرح رد کیا انہوں نے کہ جو ہے بانی ہے، امیر ہے دعوت اسلامی کا مولانا الیاس اتار قادری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ عورت کا مرد کا عورت کا چپل پہن لینا یہ جو ہے گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ اس کے مجتہد بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہی نا کہ یہ رد کر رہے ہیں مسئلہ کا۔ پھر آگے چل کے یہ لاسٹ میں، اب لاسٹ اس کا وائس میں خود اپنے سوال کا جواب دینے لگے، خود فرمانے لگے یہ کہ ہاں اگر مرد کا چپل عورت پہن لے یا عورت کا مرد پہن لے تو اس میں یہ پھر اس پر الزام لگے گا، تو تشبہ بالرجال یا تشبہ بالنساء کا حکم لگے گا، الزام لگے گا اس پر۔ جو شخص مرد کا عورت پہنے، عورت کا مرد پہنے تو ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی اب یہی کہہ رہے ہیں جو امیر سنت نے کہا۔ بھائی امیر سنت تو یہی کہا نا، کیا عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ میرے بات توجہ سے سنیے، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ باتھ روم میں لوگ اس طرح چپل رکھتے ہیں، مرد کا رکھتے ہیں ان کو کہا، جو کامن رکھتے ہیں ان کو نہیں کہا، جو مرد کا رکھتے ہیں ان کو، کہ مرد کا رکھتا ہے عورت بھی پہنتے ہیں، یا پھر عورت کا رکھتے ہیں مرد بھی پہنتے ہیں اس کو، یہ غلط ہے، یہ کام ہے سنت نے۔ اور یہ حضرت پہلے تو رد کیا، رد کرنے کے بعد پھر یہی مسئلہ انہوں نے دوبارہ دہرا رہے، لیکن دوسرا انداز سے، تاکہ عوام نہ سمجھے، کوئی نیا بھاری جملہ لا رہے ہیں تاکہ عوام سمجھے ہاں یہی سچ ہے، اسی کا پیچھے انہی کا بھکت بن جانا ہے، اندھے بھکت کی طرح۔ بس وہی حال ہے نا، تشبہ بالرجال یعنی کہ مرد سے ملتا جلتا، تشبہ بالنساء یعنی کہ عورت سے ملتا جلتا کا الزام اس پر لگے گا، یعنی کہ وہ غلط کرے گا، اس طرح پہنے گا۔ یہی تو امیر سنت نے کہا تھا کہ وہ غلط کرے گا۔ ہاں آگے چل کر پھر خیر اس سے یہ ثابت ہوا، آگے چل کے بھی باقی اور حقیقت واضح ہوگا آپ لوگوں کے نزدیک انشاءاللہ۔ دیکھیے اس سے یہ ثابت ہوا کہ اصل مقصد ان کا تھا رد دعوت اسلامی، بس غلط ہے صحیح کے اس سے مطلب نہیں ہے، بس دعوت اسلامی کو رد کرنا ہے، کر دیا رد، باقی مسئلہ تو وہی ہے۔ ہاں صحیح فرمایا، وہی حال ہے نا، جو ایک شخص تھا نا فیمس ہونے کے لیے اعلان کر دیا کہ بھائی کتا کھانا جائز ہے، کھاؤ کتا کھانا جائز ہے، چیلنج کر دیا دنیا کا تمام دیوبندیت وہابیت سنیت سب کو چیلنج کر دیا، کتا کھانا جائز ہے، کھاؤ کتا کھانا جائز، فیمس ہو گیا، یہ اکیلے ہی فیمس ہو گیا، بس مناظرے کا چیلنج ہوا، مناظرہ کے لیے آیا، کیمرہ وغیرہ آیا، ایک دم بیچارہ پورا دنیا میں فیمس ہو گیا یہ۔ اب کہنے لگا کہ میں تو بس ایسے ہی کہا تھا، کتا تو ناجائز ہی ہے، وہی حال ہے نا۔ اب جب پورا دنیا ڈنکا پیٹ گیا تو اب کہہ رہے وہی مسئلہ ہے، تشبہ بالنساء تشبہ بالرجال کر اب لوگوں کو گھما کر وہی مسئلہ کو درست بیان کر رہے ہیں۔ بھائی وہی تو امیر سنت نے فرمایا تھا۔ اگر اب بھی کسی عوام کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو دوبارہ جائے امیر سنت کا وہ وائس بھی سنے اور ان کا یہ بھی کلپ والا وائس یہ بھی سنے، آپ کو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔
اب دیکھیے میں یہاں پہ ان دونوں کا وائس ڈالتا ہوں، امیر اہل سنت کا بھی اور صوفی کلیم حنفی صاحب کا بھی، کہ لاسٹ میں صوفی کلیم حنفی صاحب نے جس طرح اسی مسئلے کو ریپیٹ کر دیا، امیر اہل سنت کا وہی مسئلہ کو میں کاٹ کر یہاں پہ دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ، وہی امیر اہل سنت کا مسئلہ 5 سال پرانا والا، وہی مسئلہ مفتی صاحب صوفی صاحب حنفی کلیم صاحب کا مسئلہ جو ابھی 2 تاریخ کو تقریباً انہوں نے ریپیٹ کر دیا، اور رد کرنے کے بعد فضول میں رد، اب خود ہی سنیں اور حقیقت کو جانیں۔ ایک چپل کی جوڑی ہوتی ہے، اب وہ چاہے مردانہ ہو چاہے زنانہ ہو، لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، یہ سب گھر والے اسی کو پہن کے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر وہ جینٹس کی چپل ہے مردوں کی تو عورت پہنے گی تو یہ گناہ گار ہوگی۔ اگر وہ خاص مردوں کا جوتا ہوتا تو تشبہ بالرجال کا الزام آ سکتا تھا، اگر خاص عورتوں کی سینڈل ہوتی اور مرد استعمال کرتا تو تشبہ بالنساء کا الزام اس پر آ سکتا تھا کہ اس نے عورتوں سے مشابہت کی ہے۔ اور کامن یہ الگ مسئلہ ہے، کامن چپل ہر کوئی پہن سکتا ہے، مرد بھی پہن سکتا ہے، عورت بھی پہن سکتی ہے۔ اس کے متعلق ایک ویڈیو کلپ ہے، آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ مفتی حسان عطاری صاحب ہے اور امیر اہل سنت بھی ہے، مولانا عمران عطاری صاحب بھی ہے، یہ تینوں مل کر ایک کلپ میں کیا فرما رہے ہیں وہ آپ سن لیجیے۔ امیر علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا کہ واش روم میں ایک ہی چپل پڑی ہوتی ہے، اسی کو جینس بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے لیڈیز بھی، تو ایسا کرنا گناہ ہے۔ تو کیا اگر جو ایک دم کامن چپل آتی ہے اس پر بھی یہی حکم ہوگا؟ کیسی چپل؟ اب چپل آ رہی ہے، اچھا کامن، یعنی مرد و عورت دونوں کے سیم کہ میں کسی کے مشابہت نہیں ہوتی، دونوں استعمال کر سکتے ہیں، ملتی اسی نام سے، اسی نام سے ملتی ہے، لیکن یہ پہنے گی تو یہ عورت لگے گی یا مرد لگے گا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب لباس اور چپل وغیرہ کے تعلق سے یہ ایک بن چکا ہے ٹرینڈ کہ ایسی چیز پروڈکٹ نکالی جائے جو مرد اور عورت دونوں کو یوز ہو جائے۔ چپل کے تعلق سے بھی یہ تو خود مجھے پتہ ہے کہ ایسے چپل بھی بکتے ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں میں سیم چلتے ہیں۔ اچھا، دکاندار یہ کہتے ہیں۔ وہ تو ویسے ایسی چپلیں وغیرہ تو آتی ہیں، کافی ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو مشترکہ ہوتی ہیں، کامن ہوتی ہیں دونوں میں، تو ایسی چیز کے استعمال میں تو مسئلہ نہیں۔ ہم جو جواب دیتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ایسی چپل کے جو ایک کے ساتھ خاص ہے وہ دوسری صنف استعمال نہیں کر سکتی۔ اس کی بنیادی اگر وجہ بیان کر دی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی کو کنفیوژن ہو کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ اب یار چپل بھی الگ الگ رکھو، مرد کی چپل الگ، عورت کی چپل الگ، تو یہ آپ کو تو اندازہ ہے کہ لوگ عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ، اور معاذ اللہ علم کی کمی کی وجہ سے پھر کہتے تھے یار یہ پتہ نہیں کہاں سے اپنی بات لے کر آ جاتے ہیں کہ اب چلو چپل بھی اب الگ الگ، اب باتھ روم میں بھی دو چپل رکھو۔ تو میری اس میں ناقص عرض ہے کہ اگر اس کی بنیاد کیا ہے کہ کیوں منع کیا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی صورت ہے تو دو الگ الگ چپل رکھی جائے۔ حدیث پاک میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے، جو جس قوم کی نقل کرے اس میں انہی میں سے۔ تو عورت ایک قوم ہوئی، مرد ایک قوم ہوئی، ان معنوں کر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو جو عورت کا مخصوص لباس جس میں جوتا بھی آ گیا، جرابیں بھی آ گئیں، تو یہ جو بھی اس کے لیے مخصوص کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ جو اس کی پہچان ہے کہ یہ عورت کی ہے، یہ مرد پہنے گا تو یہ مشابہت کرنے والا بنے گا اور ممانعت اس پر ہوگی۔ ادھر مرد کی کوئی چیز ہے تو یہ اس عورت اس کو اس طرح استعمال کرے گی تو یہ اس پر یہ حکم لگے گا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کوئی عورت مردانہ انداز میں تیر کمان چڑھا کے نکلی تو اس پر آپ نے حدیث بیان کی لعنت والی۔ جی، اصل وہ لعنت والی حدیث ہی یہاں پر ہے وضاح کہ جی کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے یا جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، ان کے طریقے کو لے، تو اس پر اللہ پاک کی لعنت ہے۔ اور یہ ایک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں پر لعنت فرمائی کہ جو مرد عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں سے مشابہت کرتی ہیں۔ تو اس میں لباس بھی آتا ہے، اس میں چپل بھی آتے ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے استدلال کیا تھا۔ انداز مردانہ جوتے ایک عورت نے پہنے، جی وہی، تو اس پر بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث پاک بیان فرمائی تھی،
लानत वाली। औरत ये बहुत पहले मैंने ये अर्ज किया था, लेकिन सोशल मीडिया है ना, ये सब मैंने कहा, वो बहुत बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हुए उस पर, जिनको मतलब खुदा का खौफ नहीं होता, लेकिन शरीयत को बदल तो कोई भी नहीं सकता। ये चीखते रहे, मसला तो वहीं का वहीं रहा। मसला तो है, हमने इससे रुजू तो किया नहीं है, रुजू करने की जरूरत भी नहीं है, वो हदीसें साफ मतलब मौजूद हैं। तो ये बेचारे करते रहते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हुक्म शरीयत हो और अगर बिलफर्ज दलील है भी आपके पास, तो जिसने बयान किया उससे किसी तरह भी कांटेक्ट करके उसको बताया जाएगा भाई आपका मसला जो है ये ज़रा इस हदीस के मुताबिक मुझे गलत लग रहा है, आप इसकी वजाहत कर दें। एक ही तरीका, अच्छा तरीका यही है, दुरुस्त तरीका। शोर मचाना ये तरीका नहीं। ये तो वो करेगा ना जो खुद इल्म रखता होगा, लेकिन एक आम आदमी है वो तो उनके पास एक जुमला होता है, लो भाई, एक लफ्ज है, लो भाई अब सुनो, लो भाई अब सुनो, नहीं आई, ये लो भाई ये नहीं लाए हैं। अब असल में इनको ये फिर हम प्याला हमने वाला की तादाद भी एक होती है। तो अच्छा, इसमें अगर कोई मशहूर आदमी इसको ले लेता है तो फिर उसकी तायद में चल पड़ता है, उसको भी कोई समझाने वाला सोशल पेज पे भी नहीं शायद मिलता अंदाज़ा नहीं है कि भाई आपको ना समझ आए। अब जैसे आजकल कोविड के लिए, कोरोना के लिए कोई अपना फ़लसफ़ा बोलता है ना, सोशल मीडिया उसको बैन कर देता है, उसकी वीडियो डिलीट कर दी जाती है कि भाई आप ना बोलें। आप मतलब ये पिछले दिनों तक तो था, अब भी वो कानून है या नहीं पता, उसकी वो पेज से उड़ा दी जाएगी वीडियो, क्योंकि भाई आप ना बोल रहे, क्योंकि इंटरनेशनल इशू बना हुआ है, आपने अपना फ़लसफ़ा दे दिया और लोग मिसगाइड हो गए। तो लेकिन शरीयत और दीन के ताल्लुक से अगर ऐसा उसूल बन जाए ना कि जो इस तरह का एक गैर मुतालिका शख्स इस पर कोई कलाम करे ना, वो कलाम ही इसका डिलीट ही हो जाना चाहिए, उड़ जाना चाहिए कि भाई मोतबर लोग बात कर रहे हैं, आप क्यों बात कर रहे हैं। अब डॉक्टरों को बोलने की परमिशन है, वो भी बोलेगा कि मैं फला डॉक्टर हूँ, ये कर रहा तो वो बोल रहा है, आम आदमी कर रहा। तो ये इस तरह के इश्यूज आते हैं तो ये बेचारे बोल पड़ते हैं और इनकी तायद में लोग पढ़ पड़ते हैं। माशाल्लाह ये जो अभी आपने हदीस बयान कर दी ना, मर्दानी वज़ा और जनानी वज़ा वाली के जो इनके तौर तरीके, उनके तौर तरीके, लिबास वगैरह के ताल्लुक से, हो सकता है शायद में बाज़ों के समझ आ जाएगा यार ये तो असल तो ये हदीस थी, तो बयान की होगी उस वक्त मेरे ख्याल है। लेकिन ऐसा होता ही है कि ये फिर क्या करते होंगे कि ये हम जो हदीस बयान की है, जो शरई मसला जिस उसूल के तहत बयान किया ना, ये बदकिस्मती के वो उसूल काट देते होंगे और वो छोटा सा क्लिप निकाल कर फिर चला देंगे कि लो भाई आई है। अब ये अल्लाह इनको हिदायत दे, खयानत भी करते हैं और फिर ये इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं और सामने तो आना नहीं है। हाँ, कब क्या पता सोशल मीडिया पे कौन है। नादान मुसलमानों को सोचना चाहिए यार हम ये किसके पीछे चल पड़े यार, छोड़ो ना यार, काम करने के काम करो ना यार, वरना ना करने के कामों में पड़ जाओगे। तो वही हो रहा है। इसी तरह एक मसला जो बयान किया था वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त था कि मर्दाना चप्पल औरत नहीं पहन सकती। उस पर एक रिवायत आपने बयान की थी, अगर वो बेआईनी ही उन्हीं अल्फाज के साथ आप बयान फरमा दें। फतह रज़विया जिल्द 6 पेज नंबर 610 पर है। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक औरत को मर्दाना जूता पहने देखा, उससे लानत की खबर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक औरत को कमान लटकाए मुलाहजा फरमाया, यानी देखा। इरशाद फरमाया, अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर कि मर्दों से तशब्बुह करें और उन मर्दों पर के औरतों से मुशाबहत करें। तो शायद आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जो भी दावत इस्लामी या अमीर दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत को रद्द करते हैं, उनको चाहिए कि इल्म दीन हासिल करे, असली रज़वी बने, नकली नहीं। रज़वी तो कहते हैं अपने आप को, लेकिन रज़ा का किताब ही नहीं पढ़ते। बाहरी शरीयत का मुताला करे, फ़तवा रज़विया आला हज़रत की तसनीफ़ इसका मुताला करे, अपने गुमराहियत जहालत को मिटाए। अगर दावत इस्लामी को पहचानना जानना है तो अपने अंदर इल्म की रोशनी को उजागर करे। ठीक है, सिर्फ इसका सुनकर उसका सुनकर ना माने, इल्म दीन हासिल करे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक तहरीक है दावत इस्लामी जिसको प्योर देखा जाए तो हर तरीक़े से, हर तरह से प्योर इस्लामिक और शरीयत का पाबंद है बिल्कुल। अब इनको ढूंढो आप किताबों में, ठीक है, बाहरी शरीयत में ढूंढो, फ़तवा रज़विया में ढूंढो, दीगर दीनी कुतुब में ढूंढो,
ظاہر سے بات یہ کام جاہلوں سے ہوگا نہیں، جاہل بس بھوکیں گے، کیا فائدہ۔ اصل میں صوفی کلیم حنفی صاحب کا بات ایک دم مذاق لگ رہا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ 2 2 4 ہوتا ہے۔ اب کسی دوسرے نے کہا کہ نہیں تم غلط بول رہے ہو، تم مجتہد بننے کی کوشش کر رہے ہو، 2 2 4 نہیں بلکہ 2 2 4 ہوتا ہے۔ یہ بس یہی حال مفتی صاحب صوفی کلیم حنفی صاحب کا ہے نا۔ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ لیڈیز کا چپل جینس کا چپل لیڈیز نہیں پہن سکتا، یہی بات صوفی کلیم حنفی صاحب فرما رہے کہ نہیں بلکہ تشبہ بالرجال یا پھر تشبہ بالنساء ہوگا تو ہی غلط ہوگا۔ تو میرے پیارے دونوں ہی بات ایک ہی ہے، بس مقصد یہی ہے انتشار پھیلانا، فتنہ پھیلانا، سنیوں کو آپس میں جھگڑانا اور گالی گلوچ اور ماحول خراب کرنا، یہ مقصد صرف دکھا اتنا سارا بحث میں، ورنہ بات وہی مسئلہ ہے، وہی مسئلہ امیر اہل سنت بیان کیے ہیں جو مسئلہ کو آپ نے ریپیٹ کیا۔ حضرت کیوں کر رہے ایسا؟ پلیز اللہ کا خوف کرے، اب بھی وقت ہے، اللہ کا خوف کرے، سنیوں کو جوڑنے کا کام کرے نا۔ ماحول بہت خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے، سنیوں کو جوڑے، اب نیا طرز پہ رد نہیں کرے، ٹھیک ہے نا؟ غلطی نہیں مل رہا تو اچھائی کو غلطی بنا کر رد کر رہے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے نا۔ پھر بروز قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ آپ فرما رہے مجتہد بننے کی کوشش کر رہی ہے، الزام نہیں ہے؟ اب بتائیے، فیصلہ تو خیر علماء کریں گے، آپ نے الزام لگایا یا کیا لگایا؟ میرے نزدیک تو یہ الزام ہی ہے۔ آپ نے ایک مرد قلندر کے شان میں، اس دور کے امیر اہل سنت کے امیر کے شان میں آپ نے الزام لگایا کہ آپ مجتہد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ کبھی ان کا یہ سوچ ہے ہی نہ امیر سنت، وہ تو بولتے ہیں مجھے امیر بھی نہ کہو، مجھے بانی بھی نہ کہو۔ وہ یہ ایسے عاجزی کے پیکر شخص ہیں جس پر آپ نے یہ الزام بہتان لگایا کہ وہ مجدد کیا بولتے ہیں، مجتہد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کا در کھلا کے ہم سب توبہ کر لیں، ہر ایک مومن کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو بھی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کیجیے گا، جو بھی حق بات ہے اسی کو میں بیان کیا ہوں۔